اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کتاب شریف بدایت الحکمہ کے مقدمے کے اندر ہماری گفتگو جاری تھی کہ اس مقدمے کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے 3 عناوین اور 3 اہم موضوعات کو بیان کیا ہے، اور خود اس مقدمے کے عنوان کے اندر علامہ فرماتے ہیں کہ یہ مقدمہ وہ اس فن یعنی علم فلسفہ کی تعریف، علم فلسفہ کے موضوع اور علم فلسفہ کی غرض و غایت کے بارے میں لکھا گیا ہے یا اس کو بیان کرتا ہے۔ خود جب مقدمے کے اندر وارد ہوئے تھے تو یہاں پر علامہ طباطبائی نے ان 3 چیزوں کو و ان 3 ابحاث کو 2 طرح سے بیان کیا ہے۔ ایک علامہ کا اجمالی بیان ہے کہ جس کو ہم نے گزشتہ درس کے اندر دیکھا اور اس کے بارے میں اس کی عبارت کو بھی پڑھا تھا، اور ایک علامہ کا تفصیلی بیان ہے کہ جس کو علامہ طباطبائی توضیح ذالک سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہ جو علامہ کا اجمالی بیان ہے جس کو علامہ نے پہلے چند یا تقریباً 3 سطور کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کے بعد سے پھر تفصیلی بیان جو علامہ کہتے ہیں، ایک نوع پہلے علامہ اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں، یعنی علم فلسفہ کی تعریف کے بارے میں ہمارا مدعا کیا ہے، ہمارے نزدیک علم فلسفہ کی تعریف کیا ہے، علم فلسفے کا موضوع کیا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں علم فلسفہ کی غرض و غایت کیا ہے۔ توضیح ذالک سے علامہ جو بیان شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک مکمل پیراگراف لاتے ہیں، انہی 3 مطالب کو وضاحت دینے کے لیے اور انہی کو گویا ایک نوع اثبات کرنے کے لیے، یعنی تعریف فلسفہ، موضوع فلسفہ و غرض غایت فلسفہ کو استدلالی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک نوع تفصیلی طور پہ بیان کرنے کے لیے علامہ طباطبائی یہ مقدمہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے دوبارہ جب یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے دوبارہ جہاں پہ آتے ہیں فالحکمۃ الالہیہ، وہاں سے لے کے آخر تک انہی 3 چیزوں کو اس مقدماتی مباحث یعنی توضیح ذالک میں جو علامہ نے ایک مقدمہ، ایک تمہید باندھی تھی، ایک جو تفصیلی مطالب بیان کیے تھے، انہی کے اوپر متفرع قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو تمہیدات ہم نے باندھی تھی اس سے یہ تعریف، یہ موضوع اور یہ غرض غایت علم فلسفہ کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پر جو علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ اس توضیح ذالک کے اندر بیان فرماتے ہیں، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ علامہ نے ان 3 مطالب یعنی علم فلسفہ کی تعریف، اس کے موضوع اور علم فلسفہ کی غرض و غایت کے لیے اس کو لائے ہیں، بلکہ اگر ہم عمیق طور پہ دیکھیں جس طرح سے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اس علم کی سطح دوم کی مباحث تھوڑی اور کے اندر جا کر اس کو دیکھا جائے تو یہاں پر علامہ طباطبائی بہت ہی ناب اور بہت ہی عمیق مطالب کو بھی اشارتاً بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک بحث جو علامہ بیان فرماتے ہیں وہ ہے بحث شروع فلسفہ، اور یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی اساسی بحث ہے، اگرچہ علامہ نے عنوان کے اندر اس چیز کو ذکر نہیں کیا ہے، اور عنوان کے اندر شروع فلسفہ، کس طرح سے فلسفے کو شروع کرنا چاہیے یا کوئی بھی علم، یہ بحث فلسفے کے ساتھ مختص نہیں بلکہ کوئی بھی علم اس کو شروع کرنے کی کیا روش ہوتی ہے، اس کو علامہ نے عنوان میں ذکر نہیں فرمایا، لیکن توضیح ذالک میں کاملاً اس مطلب کی طرف ناظر ہیں اور اس مطلب کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ صرف حوالے کے طور پہ کہ اگر کوئی جو ہے وہ اس کو مزید مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسفار میں علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ ہے، جلد اول صفحے 24 نمبر صفحے کے اوپر علامہ کا حاشیہ ہے، اور وہ جو علامہ نے اپنا نظریہ اور اپنی اختصاصی رائے ہے اس کی اساس پر یہ مقدمہ یا توضیح ذالک کو علامہ نے بیان فرمایا ہے، لہٰذا یہ اس جہت سے کافی بہت ہی اہم اور بہت ہی عمیق
مطلب یہاں پر ذکر فرماتے ہیں جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ بحث شروع فلسفہ کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ شروع فلسفہ یعنی کوئی بھی علم، اس علم کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے، یا بے عبارت دیگر جب ایک طالب علم، ایک مبتدی اس علم میں وارد ہونا چاہتا ہے، اس علم میں وارد ہونے کا منطقی اور اس علم میں وارد ہونے کا بہترین راستہ کیا ہے۔ یہاں پہ خود شروع علم یا شروع فلسفہ کے متعدد معانی ہیں، یعنی جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک علم کہاں سے شروع کریں، اس علم کو کہاں سے شروع کرنے کے بارے میں چند آراء اور چندین معانی جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ شروع فلسفہ یا شروع علم یعنی اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کے موضوع کے بارے میں گفتگو کہاں سے کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر شروع علم سے مراد موضوع علم ہے، یعنی اس علم کا موضوع کیا ہے، اور اس معنی کی اساس پر و اس روش کی اساس پہ اس علم کو اس علم کے موضوع سے شروع کرنا چاہیے، یعنی اس علم میں اگر کوئی وارد ہونا چاہتا ہے اس علم کے موضوع سے وارد ہونا چاہیے۔ یہ ایک معنی ہے۔ معنی یہ دوم شروع فلسفہ وہ یہ یعنی تفکر فلسفی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، یعنی فکر فلسفی، تفکر فلسفی کا آغاز کس نقطے سے ہوتا ہے، کس جگہ سے ہوتا ہے، یہ معنی یہ دوم شروع فلسفہ کہلاتا ہے۔ معنی یہ سوم شروع فلسفہ یہ ہے کہ بطور تکوینی و بطور واقعی اگر ہم نگاہ کرنا چاہیں، یعنی ابھی ایک مرتبہ ہم فلسفے کو نگاہ کرتے ہیں از لحاظ آموزشی کہ یہ معنی چہاروں میں، اس کو بلکہ پہلے ذکر کرتے ہیں اور بعد میں معنی سوم کی طرف دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں۔ ایک دفعہ شروع فلسفہ کہتے ہیں اس معنی میں کہ تعلیمی اور جو ہے پڑھانا، یعنی تدریسی و تدرسی، تعلیمی و تعلمی لحاظ سے علم فلسفہ کو کہاں سے آغاز کرنا چاہیے۔ ایک مبتدی طالب علم علم فلسفہ میں وارد ہونا چاہتا ہے، اب علم فلسفہ میں وارد ہونے سے پہلے کون کون سے علوم، کون کون سے مقدمات، کون کون سے مبادی اس کو پڑھانے چاہیے تاکہ وہ یہ آمادگی پیدا کر لے کہ اس علم کے اندر آمادہ ہو کر وارد ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مبادی اور وہ مباحث یا وہ امور اس طالب علم کو حل نہیں ہے، اس طالب علم کے لیے واضح اور روشن نہیں ہے، وہ علم فلسفہ میں دقیق اور عمیق طور پہ وارد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ورود در علم فلسفہ از لحاظ تعلیمی و از لحاظ آموزشی ہے، یعنی ترتیب تعلیمی اور آموزش یعنی پڑھائی و تدریسی لحاظ سے علم فلسفہ میں وارد ہونا چاہتا ہے، ان مقدمات کو طے کر کے پھر علم فلسفہ میں وارد ہو سکے۔ جناب ابو علی سینا شیخ الرئیس، ان کی روش یہ ہے کہ انہوں نے علم فلسفہ میں وارد ہونے کا جو طریقہ عملی طور پہ اپنی کتابوں میں اپنایا ہے، جیسے کہ ان کی مشہور ترین کتاب الشفا ہے یا ان کی جو مختصر کتاب ہے اشارات و تنبیہات، دونوں کے اندر یہی روش کم و بیش انہوں نے اپنائی ہے، بعض جزئیات میں اختلاف کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے علم منطق لکھی ہے کہ کوئی طالب علم اس شفا میں وارد ہونا چاہتا ہے، فلسفے میں وارد ہونا چاہتا ہے، پہلے علم منطق پڑھے، اس کے بعد سے پھر علم الطبیعیات یعنی بعض مباحث جو عالم جسم و جسمانیات سے مربوط ہیں، ان مباحث میں غور کرے، ان مباحث میں دقت کرے تاکہ اس کا ذہن ان مباحث میں دقت کرنے کا عادی ہو سکے۔ اس کے بعد سے پھر ریاضیات انہوں نے لکھی ہے، یعنی ریاضیات وہ علوم ہیں کہ جو ایک جنبہ ماورائے طبیعت بھی رکھتے ہیں، یعنی محض منغمر در عالم مادہ و عالم جسم و جسمانیت نہیں ہوتے، بلکہ ایک پہلو ان کا مافوق جسم ہے، ماورائے جسم ہے، ایک پہلو ان کا تجردی پہلو ہے، لہٰذا ریاضیات لکھی، اور اس کے بعد شفا کے اندر انہوں نے جو ہے وہ الہیات لکھی، الہیات یعنی علم فلسفہ اس کو تدوین کیا۔ پس ان کے نزدیک
ان چیزوں کو طالب علم پڑھے تاکہ اس کا ذہن ورزش دیدہ ہو جائے، اس کا ذہن ورزیدہ ہو جائے، اس کا ذہن مضبوط اور قوی ہو جائے، اور عمیق و دقیق مباحث فلسفی میں وارد ہونے کے لیے وہ آمادہ ہو جائے۔ یہ ایک روش ورود در فلسفہ ہے، یعنی یہاں پر وہ موضوع فلسفہ سے وارد نہیں ہوئے علم فلسفہ میں، بلکہ تعلیمی لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ان مقدمات کو طے کر کے آسانی سے علم فلسفہ میں وارد ہو سکتا ہے۔ ایک اور جو روش جو جناب شیخ اشراق مؤسس حکمت اشراق انہوں نے اپنائی ہے، ان کے نزدیک فلسفے میں وارد ہونے کا تعلیمی و منطقی ترین راستہ خود نفس انسان ہے، چونکہ ہر انسان اپنے نفس کے اوپر احاطہ رکھتا ہے، اپنے نفس کے بعض امور جو علم حضوری سے اس کے لیے واضح و روشن ہیں ان کو درک کرتا ہے، اس سے مجہول و مغفول نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں سے آ کر وہ علم فلسفہ میں وارد ہو، اپنے نفس میں غور کرے، اپنے نفس کی ہستی اس کے ہونے کو یہیں پہ پاتا ہے۔ یا اسی طرح وہ جو ہے علیت، یعنی میں اپنے افعال کے لیے فاعل ہوں، علت ہوں، وہ افعال میرے معلول ہیں، وہ افعال ان کا میں جو ہوں وہ خالق ہوں، وہ میرے افعال میرے مخلوق ہیں۔ یا اسی طرح خود اپنے نفس میں غور کرے، اپنے نفس میں غور کرنے سے ہی وہ اپنے ممکن الوجود ہونے کو پاتا ہے، بس جب وہ خود ممکن الوجود ہے، خود محتاج در وجود ہے، اس کے لیے کوئی علت ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے سے خود مباحث نفس میں غور کرنے کو انہوں نے ورود در فلسفہ کے لیے زینہ و زمینہ ساز قرار دیا ہے، اور اس روش کے تحت وہ علم فلسفہ میں وارد ہونے کو وہ بہترین روش سمجھتے ہیں۔ یہ تھا شروع علم فلسفہ از لحاظ تعلیمی و آموزشی جو روش ہے اس کے تحت علم فلسفہ میں وارد ہونا۔ ایک اور جو معنی ورود در علم فلسفہ ہے وہ ہے شروع علم فلسفہ از لحاظ تکوینی و از لحاظ واقعی، یعنی کب ایک انسان قطع نظر از یہ جو مقدمات ہیں کہ اگرچہ یہ مقدمات ضروری ہیں اور یہ مقدمات واجب ہیں، بہت ہی اساسی مقدمات ہیں، ان کو طے کرنا ضروری ہے، لیکن ہم خود واقعیت کے لحاظ سے اگر غور کریں، ایک انسان کب فیلسوف کہلاتا ہے، کب فلسفے کے اندر، کب ہستی شناسی کے اندر وارد ہوتا ہے، یہ ورود در ہستی شناسی از لحاظ تکوینی و از لحاظ واقعیت جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ پس اور علامہ طباطبائی کی روش کی جانب اشارہ کریں گے کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ اس مقدمے کے اندر گویا علامہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان ساری جو آپ نے شروع فلسفہ قرار دیا ہے، میں ان سب کو ایک نقطے پر و ایک محور میں جمع کرتا ہوں، یعنی شروع فلسفہ از لحاظ موضوع علم فلسفہ، شروع فلسفہ از لحاظ تفکر فلسفی، آغاز تفکر فلسفی، شروع فلسفہ از لحاظ تکوینی و واقعی، یہ سارے کا سارا ایک محور میں اور ایک نقطے سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں، اور یہیں سے ایک انسان بطور واقعی و منطقی یعنی عقلی طور پہ فلسفہ میں وارد ہونا چاہتا ہے، اسی جگہ سے وہ علم فلسفہ میں وارد ہو۔ اور یہ علامہ طباطبائی کے ابتکارات میں سے ایک بہت ہی اہم کارنامہ و ایک بہت ہی اہم علامہ کی نوآوری و جدید جو ہے وہ روش ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ شروع در علم فلسفہ یا ورود در علم فلسفہ وہ نفی سفسطہ یعنی انکار سفسطہ و اصل الواقعیت ہے، یعنی ایک انسان جب سفسطے کی تمام سطوح کا انکار کرتا ہے، نفی سفسطہ کرتا ہے، یہاں پر وہ اصل الواقعیت سے روبرو ہوتا ہے، اور یہیں سے موضوع علم فلسفہ بھی شروع ہوتا ہے، یہیں سے تفکر علم فلسفہ، آغاز فکر فلسفی بھی شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے فلسفہ بطور تکوینی و فلسفہ بطور واقعی کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ اس مطلب کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے
خود سفسطہ و انواع سفسطہ کے بارے میں ایک مختصر سا جو ہے آپ کی خدمت میں مطلب عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً اس مطلب کی جانب پلٹ کر واپس آتے ہیں۔ سفسطہ، سوفسطائی، یہ جس طرح سے یونانی ایک اصطلاح ہے جس کو یعنی صوف کا کلمہ ان کے یہاں دانش و عالم، دانشور کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، لیکن جیسا کہ تاریخ علم منطق میں بھی یہ مقدمہ ذکر کیا جاتا ہے اور تاریخ فلسفہ میں بھی یہ مقدمہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب سقراط سے پہلے یا ان کے ہمزمان بعض افراد تھے جو اپنے آپ کو سوفسطائی کہتے تھے، دانشور کہتے تھے، اپنے آپ کو دار علم، یعنی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم حقیقی عالم ہیں، ہم حقیقی دانشور ہیں، اور آ کر انکار واقعیت کرتے تھے، یعنی کہتے تھے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ حقیقت ہے، اور جو ہم جس کا انکار کر دیں وہ واقعیت نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں رکھتا۔ لہٰذا یوں شروع میں وہ افراد آ کر واقعیت کو اپنے بیان، اپنے روش بیان، اپنے خطابے کے ذریعے سے بعض اوقات اپنے مفاد کی خاطر حق کو باطل بیان کرتے تھے اور بعض اوقات باطل کو حق کر کے بیان کرتے تھے۔ بس اس زمانے میں واقعیت و حقیقت کا معیار گویا ان افراد کی ذات بن گئی تھی، جس کو یہ اس بات کر دیں وہ واقعات موجود ہے، اور جس کا یہ انکار کر دیں وہ کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ گزر زمان کے ساتھ یہ افراد اس بات کے قائل ہو گئے کہ واقعیت کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، جس کو ہم کہیں وہ حقیقت ہے، جس کو ہم انکار کریں وہ باطل ہے، وہ اصلاً عدم ہے، معدوم ہے، بس حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اس زمانے سے یہ اصطلاح سفسطہ یا سوفسطائی یہ بے معنی یہ انکار واقعیت کثرت سے استعمال ہونے لگا، گویا اس کے لیے وضع ہو گیا ہے۔ لہٰذا اب جب بھی سفسطہ کہا جاتا ہے یا سوفسطائی کہا جاتا ہے، سوفسطائی یعنی جو انکار واقعیت کرتا ہے، انکار حقیقت کرتا ہے، اس کو سفسطہ یا اس انسان کو سوفسطائی کہا جاتا ہے۔ سفسطہ یا سوفسطائی کی بعض سطوح ہیں، بعض ان کے درجات ہیں، بعض سفسطے کے بہت شدید اور عمیق درجہ ہے، بعض اس سے ایک نچلا درجہ اور بعض اس سے بھی جو ہے وہ مادون درجات موجود ہیں۔ ایک مرتبہ سفسطے کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسان وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک حقیقت ہوں، مجھ سے خارج میں، مجھ سے باہر، میرے نفس سے باہر بھی بعض حقائق اور بعض اشیاء واقعاً موجود ہیں، حقیقت رکھتے ہیں، واقعیت رکھتے ہیں، لیکن میں ان اشیاء کا علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی جس طرح سے یہ اشیاء موجود ہیں، جس طرح سے اشیاء حقیقت رکھتے ہیں، میں ان اشیاء کا علم اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ پس یہ انسان در حقیقت اشیاء کے ہونے، ان کے وجود کا منکر نہیں ہے، بلکہ ان کے جس طرح سے وہ موجود ہیں، جس طرح سے وہ واقعیت رکھتے ہیں، ان کے واقعیت رکھنے اور ان اشیاء کے علم کا منکر ہے۔ یعنی اس کا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح سے اشیاء کی حقیقت ہے، میں ان اشیاء کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ پس یہ انسان اپنے نفس کے ہونے کا بھی یقین رکھتا ہے، اپنے نفس سے خارج اشیاء کا بھی یقین رکھتا ہے، لیکن ان کے علم کا اور ان کے بارے میں علم مطابق با واقع و علم حقیقی و یقین حاصل کرنے کا منکر ہے۔ اس سے بالاتر درجے کا سفسطہ یہ ہے کہ ایک انسان علم کا بھی منکر ہے اور اس کے ساتھ کہتا ہے کہ میں ایک حقیقت ہوں، میں ایک واقعیت ہوں، لیکن میں مجھ سے خارج، میرے نفس سے باہر کوئی حقائق و کوئی اشیاء موجود نہیں ہے۔ پس یہ انسان اپنے نفس کو حقیقت مانتے ہوئے اپنے نفس سے خارج اشیاء و اپنے نفس سے خارج واقعیات و حقائق کا منکر ہے۔ یہ ایک سفسطہ بمعنی درجہ دوم کا آپ سفسطہ کہہ سکتے ہیں۔
سفسطہ بمعنی درجہ سوم یا سطح سوم، جو سب سے خطرناک ترین سطح سفسطی ہے، جس کے ساتھ آپ گفتگو یا اس کے ساتھ آپ مماشات و مناظرے کے ذریعے سے اس کو قائل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو قائل کرنے کی ایک خاص روش ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان اصلاً اپنی بھی واقعیت و اپنی بھی حقیقت کا منکر ہے، اور کہتا ہے کہ میں ہیچو پوچ ہوں، یعنی کچھ بھی نہیں ہوں، میں عدم ہوں، محض ہوں۔ یہ جو میں اپنے ہونے کا کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں، یہ بھی تخیل ہے، یہ بھی ایک توہم ہے، گویا مجھے اپنے ہونے کا ایک توہم ہو رہا ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ مجھ سے خارج میں اشیاء موجود ہیں، فلاں شے موجود ہے، انسانات موجود ہیں، اور یہ بے تحاشا چیزیں جو موجود ہیں، یہ سب کے ہونے کا بھی مجھے توہم اور ان کے ہونے کا بھی مجھے تخیل ہے، وگرنہ حقیقت میں میرے تخیل سے باہر کوئی بھی شے موجود نہیں ہے۔ یہ انسان علم بواقعیت کا بھی منکر ہے، اپنے نفس سے خارج اشیاء کی واقعیات کا بھی منکر ہے، اور اس سب سے بڑھ کر حتیٰ اپنے نفس کا بھی منکر ہے۔ لہٰذا ایسا انسان، یہ وہ سفسطے کی سب سے آخری سطح اور سب سے شدید ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکا ہے کہ اس سے بالاتر سطح کا سفسطہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو ہم سفسطہ مطلق کہتے ہیں، یعنی وہ انسان کہ جو اپنی حقیقت کا بھی منکر ہے، اپنے سے خارج میں واقعیت کا بھی منکر ہے، اور علم کا بھی منکر ہے، چونکہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اصلا حقیقت کسی بھی کوئی شے واقعی، کوئی شے حقیقی موجود ہی نہیں ہے، بس جب کچھ موجود ہی نہیں ہے لہٰذا مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اس شدید ترین سطح کے اوپر فائز جو سوفسطائی ہوتا ہے، اس کے سفسطے کو سفسطہ مطلق کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ تینوں سطوح سفسطے کی سطوح ہے، لیکن ان میں درجات ہیں، اور سب سے پہلا جو درجہ جو ہم نے کہا کہ ضعیف ترین درجہ ہے وہ ہے انکار علم، اس کے بعد انکار علم کے ساتھ ساتھ انکار واقعیت خارج از نفس، اور سب سے شدید ترین درجہ وہ ہے انکار خود نفس، خود میں بھی کچھ نہیں ہوں، میری بھی حقیقت کچھ نہیں، اس کا بھی انکار کرنا، یہ سفسطہ مطلق کہلاتا ہے۔ ان تینوں سطوح کو ہم اگر ایک نام دینا چاہیں، اس کو مطلق سفسطہ، یعنی یہ سفسطہ درجہ اول، دوم، سوم، ان تینوں کو اگر ایک عنوان دیں، یہ مطلق سفسطہ، کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس مطلق سفسطہ کا جو انکار کرے اور تین چیزوں کا اقرار کرے، وہاں سے علم فلسفے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ علامہ نے بدایت الحکمہ کے اندر یوں اس بحث کو اور اس مطلب کو تدوین فرمایا ہے، اگرچہ کتاب نہایت الحکمہ کے اندر علامہ اس مطلب کو اور بھی عمق کے ساتھ اور بھی گہرائی میں اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، اور وہاں پہ اور زیادہ اس مطلب کو کھولتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ مطلب اسی کتاب کی سطح کے مطابق جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ بس علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کتاب بدایت الحکمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بھی مطلق سفسطہ کی نفی کرے، یعنی پہلے مطلق سفسطہ کی نفی کا معنی یہ اپنے ہونے کو بھی ادراک کرتا ہے، اپنی واقعیت کو بھی درک کرتا ہے، اپنے سے خارج، اپنے سے باہر، اپنے نفس سے خارج اشیاء کی بھی واقعیات کو اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے خارج بھی موجودات موجود ہیں، اشیاء موجود ہیں، واقعیات موجود ہیں، اور تیسرے درجے میں یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ میں ان کا علم بھی رکھتا ہوں، مجھے علم بھی ان کا حاصل ہو سکتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے علم فلسفہ شروع ہوتا ہے، یعنی جو ان تین مراحل کو طے کرے، ان تین مراحل کو طے کرنے کے بعد سے جو ہے وہ علم فلسفہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے ایک انسان جو ہے وہ علم فلسفہ میں وارد ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہی جو انسان نفی سفسطہ کرتا ہے اور پہلے مرحلے میں واقعیت اشیاء کو درک کرتا ہے،
چاہے وہ اپنی واقعیت ہو، اپنی وجدانی، یعنی جس کو علم منطق کے اندر وجدانیات کا نام دیا جاتا ہے، اس کو آپ جو علم حضوری، جیسا علم ذات بذات، مجھے اپنے ہونے کا علم ہے، مجھے اپنی ہستی کا علم ہے، مجھے اپنے وجود کا علم ہے، میں جس کو میں یعنی عنوان من یا میں اور عربی کے اندر انا سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا علم ہے۔ یہیں سے علامہ فرماتے ہیں یہ اصل الواقعیت ہے، یہ ایک واقعیت عام ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہی دقیقاً موضوع علم فلسفہ ہے، موضوع علم فلسفہ جس کو ہم اصطلاحی تعبیر کے مطابق موجود بما ہوا موجود، یعنی اس جہت سے اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس جہت سے اس کا وجود ہے، اس کی موجودیت ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر اصطلاحات سے ہٹ کر دیکھیں، یہ وہی واقعیت ہے جس سے نفی سفسطہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آئیں، ایک مرتبہ دوبارہ اس مطلب کو ہم ایک اور عمق کے ساتھ اور ایک اور گہرائی کے ساتھ اس مطلب کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اور یہیں پہ آپ توجہ کریں، جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر علم جو غیر از فلسفہ ہے وہ اپنے موضوع کی تعریف، اس کے مبادئ تصوری کے اثبات اور اس کے مبادئ تصوری یعنی اس کی تعریف اور اس کے جو مبادئ تصدیقی ہیں، یعنی اس موضوع کے خارج میں ایک واقعیت رکھنے کے اثبات کے لیے محتاج فلسفہ ہے۔ خود علم فلسفہ کے مبادئ تصوری وہ بدیہی ہیں، حتیٰ مبادئ تصدیقی بھی بدیہی ہیں۔ اور وہ کس طرح سے، یہیں پہ آپ ایک مرتبہ دوبارہ سے ہم اسی بحث کو ایک اور عمق کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہیں پہ ہمیں علم فلسفہ کا جو موضوع ہے اس موضوع کا ایک تصور اور اس موضوع کے خارج میں ایک واقعیت رکھنے کے بارے میں تصدیق، یعنی مبادئ تصوری و مبادئ تصدیقی دونوں اسی مرحلے میں حاصل ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے، ایک مرتبہ انسان اپنے نفس کی جانب رجوع کریں، یعنی آپ فرض کریں اصل واقعیت کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں کوئی شے موجود نہیں ہے، اصل میں بھی اپنے آپ کو ایک مرتبہ ایک تخیل، اصل میں بھی کچھ نہیں ہوں، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی ایک تخیل ہے، اصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، واقعیت نہیں ہے۔ جب واقعیت ہی نہیں ہے، مجھے واقعیت کا علم بھی حاصل نہیں ہو رہا، یہاں تک انسان سوفسطائی ہے، سفسطی ہے، لیکن یہیں پہ احساس واقعی ہونا نہیں، میں ایک حقیقت ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے مثال کے طور پہ اگر کوئی شے مجھے کاٹے، کوئی جانور، کوئی درندہ حیوان مجھے کاٹے، مجھے درد ہوگا، میں اپنا دفاع کرتا ہوں، میں اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچانے و محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، بس میں ایک واقعیت ہوں، ایک حقیقت ہوں، میں ہوں۔ یہ ہونے کا احساس، یہ ہستی کا جو علم حضوری کے ذریعے سے احساس ہوتا ہے، یہیں پہ ہمیں اس ہستی، اس واقعیت، یہ موجود بما ہوا موجود کے بارے میں ایک واضح و شفاف تصور حاصل ہوتا ہے، اور یہیں پہ ہمیں ایک مطلق واقعیت، ایک واقعیت مطلق، یعنی ایک حقیقت ہے، میں ایک حقیقت ہوں، ایک واقعیت ہوں، یہیں پہ اس واقعیت کے ہونے کا احساس انسان کو یہیں پہ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ الفاظ بدل کے صرف مخاطب کو گھمایا جا رہا، نہیں، یہاں پہ ایک وجدانی، یعنی آپ کو اس مطلب کی جانب تنبیہ دی جا رہی ہے، اس مطلب کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو علم حضوری میں آپ کو حاصل ہے، لیکن انسان اس کی جانب ملتفت نہیں ہوتا، اس کی جانب متوجہ اور اس کی جانب التفات نہیں رکھتا ہے، وہ اپنی ہونے، ہستی، مطلق ہستی، ایک واقعیت مطلق اور ایک حقیقت مطلق کا ادراک ہے۔ اور یہیں پہ انسان کو موضوع علم فلسفے کی تعریف، یا یوں کہیں اس کا ادراک تصوری و ادراک تصدیقی یہیں پر حاصل ہوتا ہے۔ بس علامہ طباطبائی
اس مطلب کی جانب تذکر دیتے ہیں کہ یہاں پہ انشاءاللہ عبارت پہ وارد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد علامہ یہاں پہ وجہ حاجت الی علم فلسفہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کیوں ہمیں علم فلسفہ کی حاجت اور علم فلسفہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کے بعد پلٹ کر دوبارہ علم فلسفہ کی تعریف و علم فلسفہ کا جو موضوع ہے اور اس کا جو غایت اور اس کی جو ہدف ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ توضیح و ذالک، یہاں اس سے پہلے عبارت آپ کی خدمت میں پڑھی جا چکی تھی، لہٰذا توضیح و ذالک سے شروع کرتے ہیں۔ توضیح و ذالک، ان الانسان یجد من نفسہ ان لنفسہ حقیقتا و واقعیتا، کہ انسان پاتا ہے، یہاں پہ آپ ایک اور چیز جس کی جانب مقدمے کے اندر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، جو بعض 10 مقدمات و 10 تمہیدات بیان کی تھی، ان میں سے ایک روش علم فلسفہ ہے۔ یہاں پہ علامہ طباطبائی وہ عقل شہودی جس کے بارے میں مزید وضاحت آئے گی اس کی جانب ملتفت ہیں، اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم پا رہے ہیں، یہ پانا حواس کے ذریعے سے تو پانا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی عقل ارتباط حضوری رکھتی ہے اپنے نفس کے ساتھ، وہ خود ہے، خود ہونا ہے، اس کے نفس کا موجود ہونا یہ خود نفس ہے، اسی کی واقعیت کے ساتھ ارتباط حضوری اس کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اور یہ تعبیر جو علامہ فرماتے ہیں یجدو، یعنی میں پاتا ہوں، وجدان کرتا ہوں، یہ اس محتوا کی جانب ہماری توجہ وہ مبذول کرواتی ہے۔ توضیح و ذالک، ان الانسان یجد من نفسہ ان لنفسہ حقیقتا و واقعیتا، کہ یہاں پہ تاکید کے ساتھ کہ انسان وہ پاتا ہے کہ اس کے نفس کی ایک حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے، وَأَنَّ هُنَاكَ حَقِيقَةً وَوَاقِعِيَّةً وَرَاءَ نَفْسِهِ، اور اس کے نفس سے ماورا بھی حقائق موجود ہیں، اس کے نفس سے ماورا بھی اشیاء دیگر موجود ہیں، ان اشیاء کی موجودیت کو بھی وہ پاتا ہے، ان اشیاء کی موجودیت کو بھی وہ احساس کرتا ہے، اس کو علم حضوری کے ذریعے سے ان کو وہ درک کرتا ہے۔ وَأَنَّ لَهُ أَن يُصِيبَهَا، اور تیسرا جو مطلب، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے، اس کو یہ بھی پاتا ہے کہ میں ان اشیاء کو، ان واقعیت کو جس طرح سے وہ ہیں، جس طرح سے ان کی حقیقت ہے، ان کا علم بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے نہیں جس طرح سے بعض مغربی فلاسفہ و مغربی مفکرین گمان کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اشیاء موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، لیکن ہم ان اشیاء کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ذہنی طور پہ بعض گمان رکھتے ہیں، لیکن وہ گمان کبھی بھی مطابق با واقعیت ہو اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، لہٰذا ہمارا علم مطابق با واقعیت نہیں ہے۔ وہ سفسطہ خفیف کا دوچار ہیں، اس کا شکار ہے کہ ہمیں علم مطابق با واقعیت نہیں ہے۔ علامہ اس کو بھی رد کرتے ہیں، فرماتے وَأَنَّ لَهُ أَن يُصِيبَهَا، اور اس کو یقین ہے، اس کو وہ پاتا ہے، یہ خود علم بھی ایک امر بدیہی، ایک بدیہی و ثبوت اور ایک بدیہی الاثبات، ایک وجدانی و حضوری چیز ہے کہ اس کو اشیاء کا علم ہے جس طرح سے وہ اشیاء موجود ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پہ یا اس امر کو جو مطلب بعد ہے اس کو ان پہلے 3 چیزوں کے اوپر متفرع کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلا يطلب شيئا من الاشیاء ولا يقصده الا من جهة انه هو ذلك الشيء في الواقع، فرماتے ہیں کہ وہ انسان کسی چیز کو طلب نہیں کرتا، اس کے پیچھے نہیں جاتا ہے اور اس کا قصد نہیں کرتا، مگر اس کا قصد کرتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ واقعیت ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے حقیقت ہے۔ آپ پیسے کو ایک حقیقت سمجھتے ہیں، تبھی بہت سارے انسان ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ایک انسان جو بھوکا ہو وہ ایک واقعیت سمجھتا ہے کھانے کو، اور اسی وجہ سے کھانے کے پیچھے دوڑتا ہے، کھانے کو طلب کرتا ہے۔ وہ انسان جو پیاسا ہے وہ پانی کو ایک واقعیت سمجھتا ہے، حقیقت سمجھتا ہے، لہٰذا یہاں پر وہ حقیقت کے پیچھے بھاگتا ہے، پانی کے پیچھے جاتا ہے۔ حتیٰ وہ انسان، یعنی یہاں پہ ایک نقطہ دقیق جس کی جانب توجہ کریں، وہ جو صحرا کے اندر ہے سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، ابھی بہت دور کھڑا ہے، دور سے دیکھتا ہے پانی اس کو نظر آ رہا ہے، پانی کی شعائیں اس کو نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ
ابھی اس کو نہیں معلوم کہ سامنے پانی نہیں ہے، سامنے پانی نام کی حقیقت نہیں ہے بلکہ سراب ہے، لیکن دور سے کھڑا ہو کر اس کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے پوچھے کیوں جا رہے ہو، کیوں اس کو طلب کر رہے ہو، کیوں اس کے پیچھے اپنی توانائی کو صرف کر رہے ہو؟ وہ کہے گا وہاں پانی ہے، اور چونکہ پانی ایک حقیقت ہے، میں پیاسا ہوں، بس مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ بس جو بھی سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو ایک حقیقت سمجھ کے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب نزدیک پہنچتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے حقیقت کی شناخت کرنے میں خطا کی ہے۔ بس علامہ فرماتے ہیں فَلَا يَطْلُبُ شَيْئًا مِّنَ الْأَشْيَاءِ، کوئی انسان کسی بھی شے کو طلب نہیں کرتا، وَلَا يَقْصُدُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ هُوَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي الْوَاقِعِ، مگر وہ شے ایک واقعیت رکھتی ہے، وہ شے حقیقت رکھتی ہے۔ وَلَا يَهْرُبُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ إِلَّا لِكَوْنِهِ هُوَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي الْحَقِيقَةِ، اور کوئی انسان کسی شے سے فرار نہیں کرتا، اس سے دفاع نہیں کرتا، اس کو دور نہیں کرتا ہے، مگر اس جہت سے کہ وہ شے بھی ایک حقیقی چیز ہے۔ لہٰذا اگر آپ کہیں، ایک عاقل انسان کو کہیں کہ بھوت سے بچو، وہ کہے گا بھوت کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی واقعیت نہیں ہے، میں کس چیز سے دفاع کروں؟ لیکن اگر وہاں پر ایک درندہ ہو، واقعاً اس سے بھاگا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کا بچاؤ کیا جاتا ہے، اس سے فرار کیا جاتا ہے۔ کس جہت سے اس سے فرار کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک واقعیت اور ایک حقیقت ہے۔ پس فرماتے ہیں وَلَا يَهْرُبُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ إِلَّا لِكَوْنِهِ هُوَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي الْحَقِيقَةِ، کہ وہ شے ایک حقیقت اور واقعیت ہے۔ اب فرماتے ہیں فَالطِّفْلُ الَّذِي يَطْلُبُ الزَّرْعَ مَثَلًا إِنَّمَا يَطْلُبُ مَا هُوَ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ لَبَنٌ، فرماتے ہیں ایک بچہ، ایک شیرخوار، وہ جو ماں کے پستان کا طالب ہے اس کو طلب کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے، فرماتے ہیں وہ اس کو حقیقت، دودھ کو بھی حقیقت سمجھتا ہے، ماں کو بھی ایک حقیقت سمجھتا ہے، اور ماں کے پستان میں دودھ جو ہے اس کے موجود ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اس کا طالب ہوتا ہے۔ بس ایک بچہ بھی در حقیقت واقعیت کو درک کرتا ہے۔ اب یہیں پہ آپ توجہ کریں، علامہ کس مطلب کی جانب توجہ کر رہے ہیں؟ علامہ فرما رہے ہیں کہ اصل الواقعیت، خود ہستی اشیاء، واقعیت، حقائق، حقیقت الاشیاء، ایک ذی شعور بچہ جو بہت ہی شیرخوار ہے، اس کے اندر عقل نامی کوئی شے نہیں ہے، یعنی عقل اس کی ابھی پروان نہیں چڑھی، اور مثلا علم منطق پڑھے، علم طبیعات پڑھے، علم ریاضی، نہ، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ بھی جو اشیاء کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ اشیاء کے پیچھے جو ماں کے دودھ کے پیچھے لپکتا ہے، وہ اس کو ایک واقعیت اور ایک حقیقت سمجھ کے جا رہا ہے، بس وہ بھی واقعیت کو درک کرتا ہے، وہ بھی اس بات کا ادراک رکھتا ہے، وہ بھی اس بات کی شناخت رکھتا ہے کہ ایک اصل الواقعیت ہے، ایک حقیقت اشیاء موجود ہے، اور میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ فَالطِّفْلُ الَّذِي يَطْلُبُ الزَّرْعَ مَثَلًا إِنَّمَا يَطْلُبُ مَا هُوَ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ لَبَنٌ لَا مَا هُوَ بِحَسَبِ التَّوَحُّمِ وَالْحِسْبَانِ كَذَلِكَ، نہ کہ وہ یہ گمان کرے، نہ وہ یہ کہ تخیل کرے، یعنی علامہ سوفسطائیوں پہ اشکال کر رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کوئی حقیقت نہیں ہے، بس سانپ سے کیوں بھاگتے ہو، مختلف چیزوں سے کیوں فرار کرتے ہو؟ یہ تمہارا فرار کرنا، ایک سوفستی کو آپ جو کہتے ہیں کوئی بھی شے حقیقت نہیں ہے، میں بھی حقیقت نہیں ہوں، مجھ سے خارج بھی حقیقت نہیں ہے، اس کو آپ آگ میں ڈالیں، فریاد کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یہاں پہ پوچھے کیوں چیختے ہو، تم بھی تو وہم و گمان ہو، وہ جو چیختا چلاتا ہے، کہتا ہے مجھے مت جلاؤ، مجھے عذاب مت دو، وہ اس بات کا کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایک حقیقت ہوں، آگ بھی ایک حقیقت ہے، اور آگ کی حقیقت میری حقیقت کے لیے نقصان دہ ہے، اور نقصان، ضرر، اس کا بھی وہ یقین ہے، اس کو بھی جو ہے وہ گمان نہیں ہے بلکہ اس کا بھی یقین ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے وہ دودھ کے پیچھے، انما یطلب ما ہوا بحسب الواقع لبن، جو حقیقت میں دودھ ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لا ما ہوا بحسب التوہم والحسبان کذالک، نہ کہ جو اس کا وہم ہے، اس کا گمان ہے، حسبان یعنی گمان، جو اس کے وہم و گمان کے مطابق ہے دودھ ہے، اس کے پیچھے نہیں بھاگتا، اس کے طلب نہیں کرتا، جس چیز سے ڈرتا ہے اس کو واقعیت سمجھ کے ڈرتا ہے۔
والانسان الذی یہرب من سبع. اب یہاں پہ دیکھیں، توجہ کریں، یہ ساری مثالیں جو علامہ لا رہے ہیں وہ آپ کو آپ کے ارتکاز، آپ کو آپ کے وجدانیات اور آپ کو اس اصل حقیقت کی جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ والانسان الذی یہرب من سبع، وہ انسان کہ جو درندے سے بھاگتا ہے، ایک چیرنے پھاڑنے والے درندے سے بھاگتا ہے، انما یہرب مما ہوا بحسب الحقیقت سبع، اس درندے سے بھاگتا ہے جس کو حقیقت سمجھتا ہے. ورنہ آج تک کوئی عاقل انسان کاغذ پہ بنے ہوئے شیر سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو درندہ نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں درندہ چیرنے پھاڑنے والی شے نہیں ہے، وہ جو ہے مصنوعی جو آج کل کاسٹیوم ملتا ہے، کوئی شیر کا لباس پہن کے، اس سے نہیں ڈرتا، کہتا ہے یہ تو حقیقت میں شیر نہیں ہے. لیکن جس شیر کو حقیقت میں واقعیت میں شیر سمجھتا ہے، علامہ فرماتے ہیں اس سے بھاگتا ہے. لا بحسب التوہم والخرافہ، فرماتے ہیں نہ کہ بحسب التوہم والخرافہ، جس کو شیر سمجھتا ہے اس سے کوئی فرار نہیں کرتا. اب یہاں سے وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا أَخْطَأَ فِي نَظَرِهِ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ علم فلسفہ کی کیا ضرورت ہے. ہم پلٹ کے علامہ سے پوچھتے ہیں کہ اے علامہ، آپ نے فرمایا کہ حقیقت بھی ہے، میں بھی ایک حقیقت ہوں، مجھ سے خارج، مجھ سے باہر، میرے نفس سے باہر بھی اشیاء موجود ہیں، اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان اشیاء کا علم بھی ہو سکتا ہے. یعنی میں یہ بھی پاتا ہوں کہ مجھے ان اشیاء کا علم ہے. بس جب مجھے واقعیات کا علم ہے، حقائق کا علم ہے، خود علم فلسفہ کی کیا ضرورت؟ یہ جو جس طرح سے آپ مقدمہ کے اندر بیان کر رہے ہیں، گویا علم فلسفہ کی بساط لپیٹ دینی چاہیے. کیوں؟ علم فلسفہ آپ نے کہا واقعیت شناسی کرواتا ہے، اور ابھی آپ مقدمے بیان کر رہے ہیں کہ ہر انسان، حتیٰ آپ نے فرمایا ایک بچہ، شیرخوار بچہ، وہ جس چیز کو طلب کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو واقعیت سمجھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جس چیز سے فرار کرتا ہے اس کو واقعیت سمجھ کے اس سے فرار کرتا ہے. بس علم فلسفہ کی کیا ضرورت؟ علامہ فرماتے ہیں کہ علم فلسفہ کی ضرورت یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ جو فطرتاً واقعیت شناسی کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ آپ اشیاء کی شناخت دقیقاً حاصل نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ توجہ کریں، علامہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اشیاء کی شناخت حاصل کر ہی نہیں سکتے، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ یہ فرماتے ہیں انسان اشیاء کی شناخت، واقعات کی شناخت جس طرح سے وہ ہیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب شناخت حاصل کرنے کے عملی مرحلے میں وارد ہوتا ہے، یہاں پہ خطا کرتا ہے، یعنی اس کا علم مطابق با واقعیت نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ ایک مطلب ایک اشکال اور اس کا جواب یہیں پہ عبارت کے بیچ میں روک کے عبارت کو دیکھیں. یہ جو بعض غربی فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ خطا کرتا ہے، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں سڑک پہ پانی ہے، حقیقت میں وہ سراب ہوتا ہے. یہ آپ کو مثال کے طور پہ جو معمولی مثالیں ہیں، آپ پانی کے اندر ایک سیدھی چیز ڈالیں ٹیڑھی نظر آتی ہے، اور اس طرح کی دیگر مثالیں لاتے کہتے ہیں کہ یہ خطا ہے، اور جب خطا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا علم مطابق با واقعیت نہیں ہے. یہاں پر دقت کریں، اگر انسان کا علم مطابق با واقعیت اصلاً نہ ہو، یہاں پہ خطا معنی ہی نہیں رکھتا. خطا کسے کہتے ہیں؟ میرا علم مطابق با واقعیت نہیں ہے اور فلاں علم میرا خطا ہے. یہ حکم لگانا کہ میرا علم خطا ہے، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب میں پہلے مرحلے کے اندر، یعنی اس سے پہلے ایک مرحلے کے اندر اس شے کی حقیقت کو درک کر لوں. یعنی آپ دقت کریں، توجہ کریں اس مطلب کی جانب. یہ جو میں نے کہا میرا علم خطا ہے، یہ علم میں نے اشتباہ کیا، اس علم کے اندر، اس حکم کے اندر غلطی رونما ہوئی، آیا اس غلطی کے اندر بھی غلطی ہوئی ہے؟ یعنی آیا تشخیص سے غلطی کے اندر بھی غلطی ہوئی ہے یا نہیں؟ ایک مرحلے کے اندر آپ کا علم مطابق با واقعیت نہیں تھا، لیکن اس سے بالاتر مرحلے میں آپ پہنچ گئے کہ وہ علم جو مطابق با واقعیت نہیں ہے، لیکن ایک مرحلے میں واقعاً حقیقتاً واقعیت کو درک کیا ہے، اس کو سمجھ لیا، اس کو حاصل کر لیا ہے، اور وہ واقعیت جو واقعاً حقیقت ہے اس کو
میزان قرار دے کے، اس کو ملاک قرار دے کے اس سے پہلے والا جو ادراک تھا جب مقایسہ کرتا ہوں، اب میں اس پہلے والے ادراک کو خطا کہہ رہا ہوں، وگرنہ اگر میں واقعیت تک پہنچا ہی نہ ہوتا، حقیقت کو پایا ہی نہ ہوتا، اصلا حکم بے مطابقت و عدم مطابقت خطا معنی ہی نہیں رکھتا۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ شناخت کے زمینے پر، یعنی آپ شناخت حاصل کر سکتے ہیں، اس شناخت کے زمینے پر، اس شناخت کی دہلیز پر، یہاں پر خطا رونما ہوتی ہے۔ اور خطا پلٹ کر یہ نہیں کہتے کہ آپ کی شناخت ممکن نہیں ہے، بلکہ خطا پلٹ کر یہ کہتی ہے کہ ایک مرحلے میں آپ کی شناخت، اس مرحلے کی شناخت مطابق با واقعیت نہیں تھی، لیکن اگلے مرحلے کی شناخت وہ آپ کی مطابق با واقعیت ہے۔ لہٰذا یہاں سے ایک علم کی ضرورت ہے کہ جو علم آئے، آ کر واقعیت شناسی کروائے۔ علامہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا أَخْطَأَ فِي نَظَرِهِ، وہ انسان اپنی نظر، اپنے علم، اس شناخت میں خطا کرتا ہے۔ فَرَآ مَا لَيْسَ بِحَقٍ حَقًّا وَاقِعًا فِي الْخَارِجِ، فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو خارج کے لحاظ سے، اس کے توہم اور گمان سے ہٹ کر کوئی حقیقت نہیں رکھتی، فرماتے ہیں فَرَآ حَقًّا وَاقِعًا فِي الْخَارِجِ، اس کو گمان کرتا ہے کہ یہ خارج از نفس و خارج از توہم، یہ ایک واقعیت ہے اور حقیقت ہے۔ کالبخت والغول، فرماتے ہیں جیسے یہ قسمت، جیسے اردو میں قسمت کہا جاتا ہے، ہماری قسمت ہی ایسی ہے، یا فلاں کی قسمت میں لکھا ہے، جس کو فارسی کے مطابق بخت یعنی شانس، جس کو ہم انگلش کی زبان میں چانس سے تعبیر کرتے ہیں، شانس، فرماتے ہیں یہ، یا غول جس کو اردو زبان میں بھوت کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کوئی واقعیت اور حقیقت نہیں رکھتا۔ او اعتقد ما هو حق واقع فی الخارج باطلا خرافیا، یا علامہ فرماتے ہیں وہ چیز کہ جو خارج از نفس کے لحاظ سے حقیقت ہے، واقعیت ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی واقعیت نہیں ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں کہتا ہے حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پہ خطا کے باب میں اس کا علم یہاں پہ خطا رونما ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں او اعتقدہ ما ہوا حق واقع فی الخارج باطلا خرافیا، وہ چیز جو خارج کے لحاظ سے حقیقت ہے اس کو باطل و خرافات شمار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نفس المجردۃ والعقل المجرد، جیسے انسان کا نفس کہ اکثر جو مادی ہیں، فلسفہ مادی کے پیروکار، وہ اس کو باطل سمجھتے ہیں۔ کالنفس المجردۃ والعقل المجرد، فرماتے ہیں فمست الحاجۃ بادئ بدء الی معرفۃ احوال الموجود بما ہوا موجود الخاصۃ بہ، فرماتے ہیں یہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے ایک علم ہو، کہ جو علم کیا کرے، ہمیں موجود بما ہوا موجود، واقعیت اشیاء کی حقیقت، جس جہت سے وہ اشیاء حقیقت ہیں، ان کی معرفت، ان کے احوال، ان کے عوارض ذاتیہ کی شناخت کروائے۔ کیوں؟ لیمیز بہا ما ہوا موجود فی الواقع مما لیس کذالک، تاکہ ان احوال موجود بما ہوا موجود، ان عوارض ذاتیہ حقیقت سے ہم تمیز دے سکیں، ہم پہچان سکیں کون سی چیز ہے جو حقیقت کے لحاظ سے موجود ہے اور کون سی چیز ہے جو واقعاً موجود، حقیقت کے لحاظ سے موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والعلم الباحث عنہا هو الحکمت الالہیہ، فرماتے ہیں وہ علم کہ جو اس سے بحث کرتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے کہ کون سے امور، یعنی واقعیت بما ہوا واقعیت، موجود بما ہوا موجود کے احوال کیا ہیں، ان سے گفتگو جو علم کرتا ہے وہ علم حکمت الہیہ ہے۔ والعلم الباحث عنہا هو الحکمت الالہیہ۔ بس اب علم فلسفہ کی تعریف کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اب علم فلسفہ کی تعریف کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں حکمت الالہیہ تو ہی العلم الباحث عن احوال الموجود بما ہوا موجود، فرماتے ہیں علم فلسفہ وہ علم ہے جو بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے موجود بما ہوا موجود، واقعیت اس جہت سے کہ جس جہت سے وہ واقعیت ہے، اس کے احوال سے جو علم گفتگو کرتا ہے اور بحث کرتا ہے، اس کو حکمت الہیہ و فلسفہ الہیہ کہتے ہیں۔
کہ یہاں سے اب علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اسامی علم فلسفہ میں وارد ہوتے ہیں کہ علم فلسفہ کے کون کون سے اسامی ہیں، علم فلسفہ کے اور کون کون سے نام ہیں، کہ چونکہ یہ بات تھوڑی سی رہ گئی ہے اور ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے یا ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس پیراگراف کو فالحکمۃ الالہیہ سے لے کے آخر تک اس کے متعلق مطالب کو انشاءاللہ درس بعدی میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔